پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ مسیح خداوند یسوع کے بابرکت جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم ایونجلسٹ کامران خداوند کی حضوری میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ اس چینل پر ہماری پہلی ویڈیو ہے، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ بڑن دیا، یہ سوچ دی کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعہ سے خدا کی خدمت کریں، خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جس طرح سے یسوع نے اپنی زمینی زندگی پر منادی کا آغاز کیا، ہم بھی اسی طرح سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس خدمت کا آغاز کرتے ہیں۔ یسوع نے جو سب سے پہلے منادی کا آغاز کیا، یسوع نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس لیے ہم بھی اس چینل پر اس خدمت کے آغاز میں ہم اسی میسج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، توبہ کے میسج کو لے کر۔ یقیناً یہ ہماری زندگیوں میں بہت ضروری بات ہے، اور ہم میں سے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کون سا گناہ گار ہوں، میں کون سا بہت برا انسان ہوں، میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میں تو نہ لڑائی کرتا ہوں، نہ جھگڑتا ہوں، نہ لالچ کرتا ہوں۔ بے شک یہ آپ کے اندر چیزیں ہیں اور اچھی بات ہے، خداوند آپ کو برکت دے، لیکن میری بہن، میرے بھائی، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تب تک آپ کامل نہیں ہوں گے، اور آسمان کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھلیں گے، کیونکہ جو آدم سے اور ہوا سے گناہ ہوا، اس گناہ کا جو وائرس ہے، اس گناہ کا جو اثر ہے، وہ ہر نسل انسانی کے اندر پھیلا ہے، اور جو آج اس دنیا میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے گناہ بری زندگی کے اندر یا گناہ کے اندر جنما ہے، میں اس گناہ کے اندر میری پیدائش ہوئی ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس لیے سب نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میں توبہ نہیں کروں گا تو میری زندگی چل جائے گی، میں اسی طرح آسمان کی بادشاہی میں چلے جاؤں گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توبہ آپ کو کرنی پڑے گی اس گناہ سے جو آج سے پیشتر آپ سے ہو چکے ہیں۔ اس لیے توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ خدا کا کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ خدا کا بندہ پطرس اعمال 2 باب اس کی 38ویں آیت میں کہتا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ دیکھیں خدا ان کا خادم کیا بات کر رہا ہے کہ توبہ کرو، یعنی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہم خداوند میں اس طرح سے نہیں آ سکتے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نیکی کروں گا، میں ہدیے دوں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں فقیروں کو دوں گا، میں کسی کو کپڑے لے کے دے دوں گا، میں NGO چلا لوں گا، میں فاؤنڈیشن چلا لوں گا، میں ویلفیئر چلا لوں گا۔ بے شک آپ یہ چیزیں کرتے ہیں اور یہ اچھی بھی بات ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ توبہ کے بغیر، خدا پر ایمان لائے بغیر، بپتسمہ لیے بغیر اگر میں یہ کام کروں تو وہ کام آپ کا ناقص ہوگا، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک سوال ہمارے اندر اٹھتا ہے جی میں کس بات سے توبہ کروں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے گناہ آپ کے اندر ہے، اور یسوع کا لہو آپ کو کس قدر ضروری ہے۔ ہم جتنا کچھ مرضی کر لیں، لیکن جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر میں کہوں تو ایک گندا گلاس ہے، اس گندے گلاس میں آپ جتنا بھی صاف پانی ڈال دو، جب وہ پانی اس گندے گلاس میں ڈالا جائے گا تو وہ پانی دوبارہ گندا ہی ہوگا۔ ہماری زندگی گناہوں کی وجہ سے اس طرح گندی ہے، جتنی بڑی ہم اس میں نیکیاں ڈالتے جائیں وہ نیکیاں کبھی صاف نہیں ہونے والی، وہ نیکیاں بھی ہمارے ساتھ مل کر ویسے ہی ہو جائیں گی، ان کا ایک اثر تو ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں کہ نیکیوں کی وجہ سے آپ نجات پا جائیں گے تو یہ کہنا مناسب بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ تو کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی زندگی کا بیسٹ فیصلہ لیں، یہ آپ کی زندگی کا ایک گولڈن ڈیسیجن ہوگا آپ کے لیے، جو آپ کی زندگی کو یوٹرن دے گا، آپ کی زندگی کو چینج کرے گا، جو چینج آپ نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، توبہ کرنے کے بعد وہ چینج آپ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اب دیکھیں بڑے بڑے حاکموں نے ایک پل میں توبہ کی ہے۔ اب حبشی کھوجے کے بارے میں آپ دیکھ لیں، جیسے فلپس
کے ذریعہ سے خدا کا کلام اس تک پہنچا. اس نے کہا کہ دیکھ پانی ہمارے نزدیک ہے, پانی ہمارے پاس, اب کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے. اس میسیج کے دوران جو اس نے رستے میں اسے دیا, اس کا دل اس قدر بدل گیا کہ اس نے اپنی ریپوٹیشن نہیں دیکھی, اپنی قومیت نہیں دیکھی کہ میں قومیت کے لحاظ سے کیا ہوں, اپنی ریپوٹیشن, اپنی پوزیشن نہیں دیکھی. اس نے کہا کہ پانی سامنے مجھے بپتسمہ دے, مجھے مسیحی ہو لینے دے, مجھے زندگی میں جانے دے. دیکھیں کس قدر خدا کے لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس طرح وہ کوئکلی فیصلہ کرتے ہیں. جب دیکھیں پالوس اور سیلاس کو اس کاٹ کے اندر ٹھوک دیا گیا تھا دروگا نے, تو اس کے بعد جب انہوں نے ورشپ کی تو وہاں پر ایک بچال آیا, ان کی بیڑیاں کھل گئی, دروازے سارے کھل گئے, دروگا اندر آیا, انہوں نے دیکھا, دروگا نے آگے دیکھا کہ وہ دونوں اندر موجود ہیں, باقی سارے قیدی موجود ہیں, تو اس کے دل پر چوٹ لگی. اگر یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کا خدا کیسے ہوگا. اسی وقت اس نے اور اس کے گھرانے نے توبہ کی, بپتسمہ لیا اور نجات پائی. ہمیں اس طرح سے خدا کے حضور چلنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے ہمیں فیصلے لینے کی ضرورت ہے. ہم بڑی جلدی فیصلے کر لیتے ہیں, شادی کرا دو, ایسے کرا دو, ویسے کرا دو. ان فیصلوں میں, ان کاموں میں ہم بڑی جلد بازی ڈال دیتے ہیں کہ فٹافٹ شادی کروا دو, فٹافٹ بزنس کھول دو, فٹافٹ او والے کالج کر دو. نہیں, زندگی کا اگر کوئی بیسٹ فیصلہ کرنا ہے تو یہ فیصلہ کریں. یہ فیصلہ وہ فیصلہ ہوگا جو آپ کی زندگی کے باقی پہلوؤں کو صاف کر دے گا, باقی پہلوؤں کو اچھا کر دے گا. اس لیے میرے عزیزو, آپ توبہ کریں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اپنے دل میں یہ نہ کہیں کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات ہمارے اندر آتی ہے, جی میں توبہ کر لوں گا لیکن میں اس پر شاید کنٹرول نہ کر سکوں, اپنے گناہوں کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکوں گا. جی میں ایسا کرتا ہوں, پہلے اپنے گناہ چھوڑ دوں پھر توبہ کر لیتا ہوں. اگر آپ اپنے گناہ خود ہی چھوڑ سکتے ہیں تو پھر یسوع کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ تو خود ہی بہت زور آور ہیں, اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک بھول ہے, یہ ایک گمراہی کی بات ہے کہ میں پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑوں گا. نہیں, آپ بلکہ یہ کہیں کہ میں توبہ کروں گا, میرا خداوند مجھے طاقت دے گا تو میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا, کیونکہ یسوع نے کہا کہ جو انسان سے نہیں وہ خدا سے ہو سکتا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جب خداوند آپ کو طاقت دے گا تو آپ گناہوں کے اوپر غالب آئیں گے اور خداوند آپ کو بحال کرے گا. اس لیے ڈرے مت, آپ ٹینشن مت لیں کہ نہیں توبہ کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی. میری زندگی بھی ایسی تھی, میں بھی ڈر رہا تھا کہ توبہ کے بعد پتہ نہیں مجھ سے گناہ چھوٹ پائیں گے یا نہیں چھوٹ پائیں گے, کیونکہ میں بہت سارے گناہوں میں پھنسا ہوا تھا. ایک طرح کا گناہ میری زندگی میں نہیں تھا, نشہ میری زندگی میں تھا, ناچ رنگ میری زندگی میں تھا, ہر طرح کی گندی بات میرے اندر تھی. لیکن جب میں نے توبہ کی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی اس طاقت کو میں نے اپنی زندگی کے اندر محسوس کیا, اور میں نے جانا کہ خدا نے کس طرح مجھے طاقت دی ہے گناہوں کے اوپر غالب آنے کے لیے. کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. آپ صرف گناہوں کے اوپر فتح نہیں پائیں گے, آپ اس کے اوپر غالب آئیں گے. عبور ہوگا آپ کا گناہوں کے اوپر. کیونکہ میرے عزیزو, جب تک آپ توبہ نہیں کرتے آپ ایک ڈینجر زون کے اندر ہوتے ہیں. شیطان کا پورا دباؤ آپ کے اوپر ہوتا ہے, شیطان کا پورا کنٹرول آپ کے اوپر ہوتا ہے. ہم اکثر ڈر رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں جب نیند, ہم کہتے ہیں کہ نیند کے اندر مجھے تو دباؤ پڑ گیا, مجھے تو سانپ نظر آ رہے تھے, مجھے تو مردہ لوگ نظر آ رہے تھے, مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا, مجھے تو وہ. آپ کو اچھے ڈریمز نہیں آپ کو آتے, یہ نہیں کہ کس قدر ابلیس کا کنٹرول ہے آپ کے اوپر. لڑائی جھگڑے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, ہر دوسرے دن ہمارا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے, بیماری ہماری زندگی سے جاتی نہیں, لاچاری ہماری زندگی سے جاتی نہیں, قرضہ ہماری زندگی سے جاتا نہیں, کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا نہیں ہو رہا. بڑا بیٹا بیمار ہوگا تو چھوٹا صحیح ہے, چھوٹا بیمار ہو گیا تو بڑا صحیح ہے. مطلب کہ کوئی نہ کوئی پرابلمس ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہیں, کبھی یہ نقصان کبھی وہ نقصان, کیونکہ شیطان ہمارے گھروں پر راج کر رہا ہے اور ہماری زندگی میں توبہ نہیں ہے. ہم خداوند کے مطابق چلتے نہیں, ہم اپنی زندگی گناہوں میں چلا رہے ہیں, ہم گناہوں میں جی رہے ہیں. تو توبہ کا مطلب ہے یوٹرن لینا. توبہ 4 اردو کے الفاظوں کے اوپر مبنی ایک لفظ ہے. توبہ یعنی تے سے تجھے, واو سے واپس, بے سے بلاتا, ہے سے ہے. تجھے واپس بلاتا ہے.
میرے عزیزوں میری بہن وہ آپ کو واپس بلا رہا ہے، میرے بھائی وہ آپ کو واپس بلا رہا ہے۔ یو ٹرن لیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ جو آج تک آپ نے کیا ہے آپ نے وہاں سے الٹا گھوم کے واپس آنا ہے۔ توبہ کا مطلب اکثر ہم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ جی ہاں، توبہ یہی ہے، اسی توبہ کہتے ہیں کہ جو آج تک میں اپنی زندگی کے پچھلے 20 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں، 30 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں، 35 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں، آج کے بعد مجھے وہ کام نہیں کرنا۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ ڈیسیجن لیں گے، یہ فیصلہ لیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت، خدا کی رحمت نہ کہ صرف آپ پر بلکہ آپ کے گھرانے پر اترے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو بچ تو تیرا گھرانہ بچایا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں توبہ کریں، خدا کے ہاتھ کو لیں، کیونکہ جب آپ توبہ کریں گے تو خدا کی پروٹیکشن آپ کے اوپر آ جائے گی۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے کہا کہ جن لوگوں کے اوپر 18 بندوں کے اوپر شلوں کا برج گلا، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ گناہ گار تھے؟ ایسا نہیں ہے، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ جی ہاں میرے عزیزوں، ہم پروٹیکشن میں نہیں ہیں، ہم خدا کی پروٹیکشن میں نہیں ہیں۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہو، خدا کی پروٹیکشن کے نیچے آ جاتے ہو۔ جب اس کی پروٹیکشن کے نیچے آتے ہو تو خدا کا کلام بتاتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے جو گرد خدا کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے خداوند تیری حمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر یہ کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے خدا ہے۔ جب وہ آپ کا رہبر ہادی، آپ کا رہنما بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو ہر خطرے سے بچاتا ہے، آپ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ توبہ کریں۔ آپ ایمان تو رکھتے ہیں، میں کسی بھی مسیحی بھائی سے بات کروں کہ میں ایمان رکھتا ہوں یسوع خداوند ہے، لیکن اگر یسوع خداوند ہے تو یسوع والی شکل میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ یسوع والی پہچان میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ یسوع والے کام میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے توبہ کریں اور جو اصل کرسچن لائف ہے اس زندگی کو آپ انجوائے کریں۔ توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد آپ بور نہیں ہو جائیں گے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ آپ کی جو زندگی ہوگی وہ انجوائے والی زندگی ہوگی، وہ خوشیوں سے بھری ہوگی، وہ رحم سے بھری ہوگی، وہ اطمینان سے بھری ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو توبہ کریں اور یہ زندگی اپنی کا بڑا فیصلہ کریں تاکہ خدا آپ کو اپنے مطابق بنا سکے اور آپ کو اپنی بادشاہت میں بلا سکے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔